السلام علیکم. کیسے ہیں پرویز بھائی؟ صوبیدار صاحب کیسے ہیں؟ اچھا یار، مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی. یہ جو پچھلے 2 ہفتے گزرے ہیں، آپ خود بتا سکتے ہیں، مجھے تو نہیں پتہ حقیقت کیا ہے، حقیقت ہے یا جھوٹ ہے. جتنے لوگ بھی مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں، چاہے پشاور سے آئے ہیں، کراچی سے آئے ہیں، چکوال سے آئے ہیں، ملتان سے آئے ہیں، وہ ہر بندے کی ایک ہی شکایت تھی کہ جی راجہ صاحب کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، صوبیدار صاحب کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں. ایک وائس میسج ایک بھیجتا ہے تو اس کے اوپر کہانی شروع ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور لوگ اس طرح بدتمیزی اور گالم گلوچ اور ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کرنے لگ جاتے ہیں. تو خدا کے لیے آپ میچور لوگ ہیں، ان چیزوں سے بچیں. صوبیدار صاحب بچیں ان چیزوں سے. راجہ صاحب کو بھی میرا میسیج دیجیے گا کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بندہ جس طرح ہے، جیسے ہے، جس طرح کر رہا ہے، اس کو کرنے دیں. کسی کو ہم روک نہیں سکتے. جب ہم لوگ کام کر رہے تھے تو اس وقت بھی بہت سارے لیڈر تھے جو دوسری کمپنیوں میں چلے گئے تھے، تو کسی کو ہم نے گولی مارنی تھی؟ ہر بندے کی ایک خود مختاری ہے، وہ جس کے پاس جانا چاہتا ہے جائے. کیوں پرویز بھائی، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیوں ہم کسی کو روک نہیں سکتے؟ وہ کہتے ہیں نا بھی، ایک ہی گھر میں ایک ہی ماں باپ کی 5 بیٹے ہوں یا 7 بیٹے ہوں یا 3 بیٹے ہوں، جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ جو ایک حویلی ہوتی ہے اسی کے اندر 4 دیواری بن جاتی ہے، اسی کے اندر 5 گھر یا 7 گھر بن جاتے ہیں. 7 ڈفرینٹ خاندانوں سے جب بہویں آتی ہیں، ڈفرینٹ مزاج کے لوگ آپس میں ملتے ہیں جلتے ہیں، تو وہ اپنے گھروں میں اپنی پرائیویسی کے لیے اپنی 4 دیواریں کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس فیملی سے نکل گئے. اب جو لوگ دوسری کمپنیوں میں چلے گئے ہیں، وہ اپنا روزگار کمانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی جو بھی ان کی پرابلمز ہیں. اب آپ کو یاد ہے کہ آج 14 فروری ہے، اور 14 نومبر 2020 میں جب ہمارا لاہور میں ایونٹ ہوا، 19 کو ہمارے اکاؤنٹ بند ہو گئے. 19 نومبر 2020 سے لے کر آج تک اب یہ کوئی 17-18 مہینے بنتے ہیں. آپ لوگوں کو تو جیسے تیسے کیش باکس کے ذریعے یا کسی طریقے سے بھی آپ لوگوں کو تو نیو انٹریز کے ذریعے آپ کو تو پیسے ملتے رہے ہیں، لیکن میرے تو اکاؤنٹ، پراپرٹیز، بزنس سارے بند ہو گئے تھے. اس کے باوجود میں برداشت کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو تو ابھی 5 مہینے ہوئے ہیں. یہ تو ایک لمبی جرنی ہے. ابھی تو ریفرنس آئے گا، ریفرنس کے بعد پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی، فرد جرم عائد ہوگا، اس کے بعد ٹرائل چلے گا. 2 سال چلتا ہے، 4 سال چلتا ہے، 6 سال چلتا ہے، یا 6 دن چلتا ہے. تو آپ لوگ ابھی سے ہمت ہار بیٹھے ہیں، ابھی سے ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں. خدا کے لیے ایسا نہ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی بھی سورس سے کوئی رپورٹ ملتی ہے، خبر ملتی ہے، اور آپ کہتے ہیں جی ہاں میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس طرح نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جھوٹے اور منافق کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایک بات بغیر تحقیق کے، بغیر تفتیش کے، بغیر کنفرمیشن کے وہ آگے پھیلاتا ہے. اور اس کی بات آگے پھیلانے سے ہو سکتا ہے آپ نے مذاق میں بات کی ہو، یا ہو سکتا ہے آپ نے کسی دوسرے لیڈر کو نیچے دکھانے کے لیے کی ہو، لیکن اس کی وجہ سے جہاں جہاں تک وہ بات پہنچتی ہے، وہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس کے جوابدار آپ ہوں گے. خدا کے لیے اس طرح نہ کریں. جہاں آپ نے اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور صبر کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ وہ نیچے بہت سارے لیڈر آئے ہوئے ہیں، ایسا نہ کیا کریں. ہر تاریخ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ایک آدمی ملتان سے آیا ہے یا ایک آدمی پشاور سے آیا ہے، تو وہ جو 4-6 گھنٹے سفر کر کے آیا ہے، پیسے لگا کر آیا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اتنا وقت، اتنے پیسوں کا کوئی صدقہ کر دے، اتنے پیسوں سے کسی غریب کا بھلا کر دے، کسی ممبر کا بھلا کر دے. جو آپ اتنے پیسے لگا کر آتے ہیں، نہ ہائی کورٹ جانے کی ضرورت ہے، نہ نیب کورٹ آنے کی ضرورت ہے. مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. آپ دعا کریں، صدقہ کریں، پریشانی ہماری ٹل جائے. اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتے ہیں. آپ وہ وقت یاد کریں جب آپ کو ہزاروں میں انکم تھی تو آپ کہتے تھے اب ہماری لاکھوں میں آنے والی ہے. اور اس وقت اگر آپ نے صبر شکر کیا ہوتا یا کیا ہوگا تو آج بھی آپ سکون میں ہوں گے. لیکن اگر آپ نے اس وقت بھی اللہ سے رخ توڑا ہوگا، اللہ سے دوری کی ہوگی،
تو اس وقت بھی آپ پریشان ہوں گے اور آج بھی پریشان ہوں گے. تو یہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر یہ ہمارا یقین کامل ہو جائے تو ہماری آدھی مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں. مجھے تو ان بچوں کی جن کی ماں باپ فیسیں نہیں دے سکتے ہوں گے، ان لوگوں کی جن کے کرائے کے گھر ہوں گے جو کرایہ نہیں دے سکتے ہوں گے، ان معذور اور ڈسیبل بچوں کی، ان فیملیز کی جو 20,000 25,000 30,000 1 لاکھ روپے ہم سے کما کر، ہمارے سسٹم سے کما کر اپنا روزگار چلا رہے تھے، ان بیچاروں کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی. ہر بندے کو اپنے ساتھ کمپیریزن نہ کیا کریں. ایک بندہ اگر ایک 50 لاکھ کما رہا تھا تو ایک بندہ 25,000 کما رہا تھا. 25,000 والے کا 50 لاکھ والے کے ساتھ کمپیریزن نہ کیا کریں اور درگزر سے کام لیں. کوئی بندہ سخت بات کہہ بھی دیتا ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. جب آپ معاف کرنے والے بنیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا دل بھی بڑا کرے گا اور پریشانیاں بھی دور ہوں گی. تو انشاءاللہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے اور آگے کیا ہوتا ہے. اور جو بھی بات ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کورٹ کے اندر بعض اوقات ہماری جو بحث ہو رہی ہوتی، وہ ڈاکومنٹس میں کچھ اور لکھا جا رہا ہوتا ہے. ہائی کورٹ میں جب ہمارا کیس چلتا رہا، کس طرح کی بحث ہوتی تھی اور اس طرح لگتا تھا کہ جی بس ابھی ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے گا، آج بیل ہو جائے گی، صبح بیل ہو جائے گی. اس طرح وقت گزر گیا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں جی فلاں تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے، فیصلہ آپ کا ہو جائے گا، آپ کی بیل ہو جائے گی، آپ کا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میں کہتا ہوں بھائی جو کچھ بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا. نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، نہ مجھے پتہ ہے. تو آپ لوگ بھی صبر کریں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں. ہمارا جس طریقے سے مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ جی فلاں بندہ یہ کہہ رہا تھا، فلاں بندہ وہ کر رہا تھا، مجھے اس چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. مجھے تو ان لوگوں کے لیے پریشانی ہے جن لوگوں کا روزگار نہیں ہے، جو لوگ دوسری کمپنیوں میں چلے گئے ہیں، کما رہے ہیں، اپنی ٹیموں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، خود اکوموڈیٹ ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. جب ہمارے ہوتے ہوئے لوگ دوسری کمپنی میں جا سکتے تھے، کرتے تھے، تو اب ان کی کیوں ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں؟ ان کو کام کرنے دیں. وہ اگر آپ کے بزور بازو بنتے ہیں تو ان کو بازو بننے دیں. ایک دوسرے کو نیچے نہ دکھائیں. اللہ کے لیے معاف کر دیا کریں. اور وہ ان لوگوں کا محاسبہ کریں جو ہمارے ممبر نہ ہوتے ہوئے خدائی خدمت گار بنے ہوتے ہیں گروپس کے اندر. تو اس لیے اسپیشلی یہ میرا میسیج راجہ صاحب کو بھی دیجیے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی جو ایک دوسرے کو نیچے دکھانے پہ لگے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں. ہم سب ایک فیملی ہیں. بے شک ہمارے درمیان یا ہمارے گھروں میں 4 دیواریاں ہو جائیں، لیکن ہم اس فیملی کا حصہ رہتے ہیں. دعا کریں آگے اللہ مالک کے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. انشاءاللہ سب لوگوں کو خصوصی دعا کی ریکویسٹ، میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آزمائش ہے، یہ جو کڑا وقت ہے، یہ مشکل وقت ہے، یہ گزر جائے. کیونکہ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن آتا ہے. ساری زندگی ہم نے جیل میں نہیں رہنا، ساری زندگی ہمارے اکاؤنٹ بند نہیں رہیں گے. جو لوگ صبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا انعام بھی دے گا. تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اب نیکسٹ ڈیٹ پتہ نہیں کب کی پڑتی ہے، تو اس وقت تک کے لیے السلام علیکم اجازت. جی. السلام علیکم. یہ تو تھی ہمارے CEO سیف الرحمان صاحب کی گفتگو، جو آج انہوں نے نیب کورٹ اسلام آباد میں دوستوں سے گفتگو کی. وہ مانوان میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اب میں آج کی کورٹ کی کارروائی کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا اور جو باتیں سیف بھائی نے کی اس پہ بھی تھوڑی سی فردر روشنی ڈالنا چاہوں گا. گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو میرے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو موجود ہے. بارہا میں پہلے بھی ان تمام چیزوں پہ روشنی ڈال چکا ہوں. پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہوں گا تمام احباب سے اپنے حوالے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بلیا کی جانا میں کون. سب لوگوں کو پتہ ہے کہ نہ تو میں کوئی آفیشیل سپوکس پرسن ہوں، نہ میں پارٹ آف مینجمنٹ ہوں، نہ میں لیڈر ہوں، نہ میں 3 میں، نہ میں 13 میں. میں صرف اور صرف سیف الرحمان خان نیازی کا بھائی تھا، ہوں اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہوں گا. سیکنڈ، اگر کوئی مطمع نظر ہے تو یہ جو 5 لاکھ خاندان ہیں جن کی امیدیں اگر وابستہ ہے مجھ سے یا ملک نوید صاحب سے یا ٹاپ لیڈرشپ میں جو سنسیئر جو احباب آتے ہیں ان سے، تو ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین
ہمیں ان 5 لاکھ لوگوں کی امیدوں پہ پورا اترنے کی توفیق دے، اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ میں کسی ریس کا حصہ نہیں ہوں، نہ میرا کوئی اس طرح کا کوئی سین ہے۔ میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں، میں اپنی اوقات میں رہنے والا آدمی ہوں۔ میں اپنے قد کے مطابق، اپنے پجامے کے مطابق میں بات کرتا ہوں، اپنی حدود میں رہتے ہوئے، اور میں گفتگو کیا کرتا ہوں۔ پرابلم یہ ہے کہ میں ہمیشہ تصویر کے 2 رخ دکھانے کا قائل ہوں۔ وہ ون وے ٹریفک نہیں چلنی چاہیے ہے۔ میں چیزوں کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر کے جب ایکسپلین کرتا ہوں تو وہ بہت سارے احباب کو وہ چبھ جاتی ہیں۔ 1 تھنگ، نمبر 2، بہت ساری ایسی سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پتہ ہونے کے باوجود بھی کئی دفعہ میں سکپٹ کر جاتا ہوں، ریزن کہ وہ چیزیں شیئر کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو شیئر کرنے کے نقصانات تو ہو سکتے ہیں، فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں اس لیے اس طرح کا کوئی پنگا لینے کا عادی نہیں ہوں، اور میں نے ہمیشہ تمام احباب سے ریکویسٹ کی ہے کہ خدارا وہ کہتے ہیں دھاگا لمبا ہو تو اس کو لپیٹ لینا چاہیے، اور زبان لمبی ہو تو اس کو ذرا سمیٹ لینا چاہیے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ہم کنٹرول کر لیں گے اپنے پیٹ پہ بھی، کسی راز کو راز رکھ سکے، اور اپنی زبان پہ بھی، تو یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اس میں خیر بھی ہوگی اور اس میں بھلائی بھی ہوگی۔ باقی آپ نے گفتگو سن لی صاحب بھائی کی، اس میں جو چیزیں انہوں نے کہیں، میں ڈیفینیٹلی پہلے بھی میں محتاط ہوتا ہوں، اور اب بھی میں محتاط رہوں گا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ چونکہ پورے پاکستان سے اگر 100 بندوں نے کوئی 100 میسیجز کر دیا ہے نا، تو میسیجز کرنے والے 100 لوگ الگ ہیں، جواب کس نے دینا ہے؟ راجہ ریاض نے۔ تو میں احباب سے پہلے بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ جو شخص جو بات کرتا ہے نا، تو اصول یہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب اسی سے مانگا جائے، لیکن وہ بات کرنے والا کوئی اور ہوگا، جواب کس سے مانگا جائے گا؟ راجہ ریاض کو۔ پھر راجہ ریاض کو مجبوراً، انتہائی مجبور ہو کے پھر اس چیز کا جواب دینا پڑتا ہے۔ سیکنڈ، جیسا کہ صاحب بھائی نے کہا، جو انہوں نے منافق کی نشانی بتائی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ پاس میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم نے بہت کچھ سنا، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا۔ گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیں، پیسے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کیا سیف الرحمان خان نیازی کو پیسے کی کمی تھی؟ پاس میں ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ بہت سارے آئے، فائل چیک ہوگی ہے جی، فلانی چیز ہوگی، فکر ہی نہ کرو جناب صاحب، ستئی خیراں، اینڈ ریزلٹ کیا ہوا سب کے سامنے ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ممکن ہے نا، میں کہتا ہوں جی میرا ایک کسی بھی آفس کا کوئی چپڑاسی جاننے والا ہے، اندر ایک میٹنگ ہو رہی ہے، وہ اندر گیا صرف چائے سرو کرنے کے لیے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس نے کوئی ایک بات سنی، اس نے میرے کان میں ڈال دی، انہوں نے کہا راج صاحب اے گل کر رہے سی، اب راجہ صاحب نے اپنے خیالی پلاؤ پکائے، کہاں سے کہاں جا کے اس کے تانے بانے ملائے، اور بنا دی جناب ایک ویڈیو، یا کر دیا ایک وائس نوٹ کے جناب سمجھ لی کہ میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو پھر اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ تو ایسی چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، سنی سنائی باتوں کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے، اور خاص طور پہ اداروں کے متعلق۔ ریزن کہ کوئی بھی شخص کوئی ماجا ساجا اٹھ کے کوئی بھی گفتگو کرتا ہے نا، ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ پتہ نہیں سیف الرحمان خان نیازی جان بوجھ کے یہ خبریں دلوا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے ایکس وائی زی، کوئی بھی شخص ہو، وہ جب ہوا میں جب ٹلے مارتا ہے نا، اور اس طریقے کی اگر کوئی گفتگو کرتا ہے، تو اس کا الٹیمیٹلی نقصان صرف اور صرف سیف الرحمان خان نیازی کو ہوتا ہے، یا اگر سیف الرحمان خان نیازی کو نقصان اگر ہوا تو پھر وہ نقصان ان 5 لاکھ خاندانوں کا ہوگا۔ تو خدا را تمام احباب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوشش کیا کریں کہ کم بولا کریں، ہم بولیں یا نہ بولیں، میٹر سب جوڈیشیس ہے، میٹر عدالت میں ہے، جو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ میرے بولنے نہ بولنے، آپ کے بولنے نہ بولنے سے
عدالتی فیصلے کبھی بھی چینج نہیں ہوا کرتے. ہم کوئی عدالت کے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈال سکتے ہیں, کسی کا باپ بھی عدالت کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتا. عدالت ہوا کرتی ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. سیکنڈ, دیکھیں جو لوگ ادر کمپنیز میں گئے, ذرا تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں نا. میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو کی تھی جس میں میں نے یہ کہا تھا, واضح طور پہ میں نے کہا تھا کہ بھائی سی او صاحب کی موجودگی میں کیا لوگ نہیں, انہوں نے ادر کمپنیز جوائن نہیں کی تھی؟ کیا اس وقت انہوں نے کوئی آبجیکشن کی تھی کہ سی او صاحب کو آج کوئی آبجیکشن ہوگی؟ سی او صاحب نے ہمیشہ کہا کہ بھائی یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. کسی کو پتا کچھ ہوتا نہیں ہے کہ کون سا لیڈر, اس کی کیا سروسز ہیں, اس کی کیا خدمات ہیں, اس نے کہاں پہ کیا رول پلے کیا, آج بھی وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں, کسی کو کک پتا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ قبر کا حال مردہ جانتا ہے. جو کچھ ہوا کس کے ساتھ ہوا؟ سی او صاحب کے ساتھ ہوا نا. ان سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ ان کا اپنا کون ہے, کھرا کون ہے, کھوٹا کون ہے. ان کی جیب میں کھوٹے کھرے سکے ان کو مجھ سے آپ سے سب سے زیادہ بہتر پتا ہے بھائی. اگلی چیز یہ کہ فیوچر میں اگر کمپنی جب چلے گی تو ہی از دا سی ای او بھائی, اور اب وہ جس چکی میں سے پس کے نکلے گا, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ مجھ سے آپ سے پوچھے گا؟ ان کو نہیں ہے پتا کہ میرا اپنا کون ہے اور میرا پرایا کون ہے. ہم صرف ایک جسے کہتے ہیں نا, وہ پڑ جائے ہاتھ دھو کے پیچھے, جی فلانا نہیں ہوگا, فلانا نہیں ہوگا, فلانا نہیں ہوگا. بھائی ہم مامے لگتے ہیں یار, ہماری کمپنی ہے, وہ اس کا ڈیسیژن ہے نا بھائی. جب ہم مامے بننا شروع ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہاں سے کباتیں شروع ہوتی ہیں, وہاں پہ پھر معاملات پرسنل پہ چلے جاتے ہیں لوگ, پھر ذاتی حملے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا, ہر شخص اگر اپنی اپنی ڈومین میں رہے, آسان لفظوں میں اگر اپنے اپنے پجامے میں رہے, تو یہ کباتیں ہونی ہی نہیں چاہیے, ہوں گی ہی نہیں. میں حیران ہوں کہ وہ احباب جو کبھی ہماری بات ہی نہیں سنا کرتے تھے, ہمارے خلاف ہوا کرتے تھے, آج الحمدللہ وہ اگر ہمارے ساتھ ایک پیج پہ آ گئے, ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلنے کے لیے تیار ہیں, ان 5 لاکھ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہماری منزل ایک ہے. بے شک ہو سکتا ہے اب بھی ممکنہ طور پہ کئی چیزوں پہ ہمارے شاید اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن منزل ایک ہے. کم از کم اب ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ نہیں یار, ہم نے ان 5 لاکھ خاندانوں کے لیے کچھ کرنا ہے, وہ بھی برداشت نہیں ہوتا. کوئی خلاف بولتا ہے تب بھی اس کو گالیاں دینی ہے, کوئی اگر فیور میں بات کر دے تب بھی اس کو ہٹ لسٹ کے اوپر رکھنا ہے. تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اگر کوئی شخص کسی بھی کمپنی میں کام کر رہا ہے, اب تو سی او صاحب نے خود کہا ہے نا, آپ نے اپنے کانوں سے سن لیا ہے نا, کہ بھائی وہ جدھر اس کا دل چاہتا ہے وہ کرے. یہ یاد رکھیے گا کہ سیف الرحمان خان نیازی وہ مقناطیس ہے کہ جس دن وہ باہر آئے, یہ سارے ذرے مڑ کے پھر واپس اس کے ساتھ جڑ جائیں گے. اور میں اپنے ان لفظوں پہ قائم ہوں کہ ہر وہ لیڈر جس نے ایک رول پلے کیا ہے, سنسیئر لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں, انشاءاللہ وہ کل بھی سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ساتھ تھے, وہ آج بھی سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ساتھ ہوں گے. ایک بات اور میں یہاں پہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا, جب لوگوں کے پاس لاجک ختم ہو جاتی ہے, کوئی ان کے پاس دلیل ہوتی نہیں ہے, جب ہر طرف سے زچ ہو جاتے ہیں نا, پھر وہ آ جاتے ہیں ذاتیات پہ. خدارا 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 خدارا. اب ایک نیا چورن آ گیا مارکیٹ میں کہ جی راجہ ریاض نے سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے سامنے کروڑوں روپے کے بل رکھ دیے, اے جی اتنا خرچہ ہو رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں, آج دن تک ایک آنے ایک ٹکے کا بل سیف بھائی کے سامنے نہ کبھی رکھا, نہ انشاءاللہ رکھوں گا. چاہے میرا 1 روپے خرچ ہو, چاہے میرا 1000 روپے خرچ ہو, چاہے میرا 1,00,000 روپے خرچ ہو, چاہے میرا 1 کروڑ ہو, چاہے میرا 1 ارب روپے خرچ ہو. بھائی ہی بھائیوں کے کام آیا کرتے ہیں. یہ جو رینٹ پہ اویلیبل جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو کرائے پہ چلنے والے, وہ بات وہی ہے کہ جسے کہتے ہیں نا, شیشے میں
शक्ल अपनी नजर आती है। जिन्होंने बगैर कभी पैसे लिए एक कदम नहीं उठाया होता ना, तो उनको यही चीजें नजर आती हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि पता नहीं वो क्या खा गया यार, हम रह गए हैं। मैं लानत भेजता हूं इंक्लूडिंग मी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं कहता हूं मेरे आबाओ अजदाद पे लानत हो, मेरी आने वाली नस्लों पे लानत हो। जिसमें इतनी तप्पड़ है ना, जुर्रत है, वो कलमा पढ़े और यही अल्फाज वो कहे, साबित करें कि राजा राज ने करोड़ों रुपए के बिल रखे हैं सैफ रहमान के सामने। और भाई मैंने तो पहले भी कहा था, हम तो यार की यारी को देखने वाले हैं, हम साथ चलने वाले लोगों में मैं शामिल हूं। जो लोग मुझे जानते हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है, मैं अच्छे वक्तों का कत्तन 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 मैं अच्छा दोस्त नहीं हूं। मैं अगर दोस्त होता हूं तो सिर्फ और सिर्फ बुरे वक्तों का दोस्त होता हूं। और इंशाल्लाह जब भी आपको मिले सैफुर रहमान खान न्याजी साहब से हल्फिया पूछिएगा कि राजा रियाज ने आज दिन तक आपके सामने कुछ 4 आने का आके बिल रखा है कि यार मेरा ये खर्चा हो गया। ये करने वाली बात है यार, हद होती है गिरने की। इस हद तक मत गिरें कि लोग आपके ऊपर लानतें भेजना शुरू कर दें। खुदारा 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 इन चीजों से बाहर निकलना है। अब मैं आना चाहूंगा आज की कार्रवाई के मुतालिक। आज की चूंकि एक हाइप क्रिएट कर दी गई थी, और मैं इंतहाई माजरत के साथ एक गुजारिश करना चाहूंगा कि नैब का जो बोर्ड ऑफ एग्जेक्टिव है, उसकी अगर आप हायरार्की उठा के देख लें कि उसका चेयरमैन कौन है, उसके मेंबर्स कितने होते हैं और वो कौन कौन होते हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। एनी हाउ, तो एक हाइप थी, लोगों की बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस थी कि आज पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। क्योंकि एक होप क्रिएट कर दी गई ना की जाती तो ये एक रूटीन की पेशी थी, होनी थी। एक्सपेक्ट करना था कि ओके मुमकिन है रेफरेंस दायर हो जाए, मुमकिन है रेफरेंस दायर ना हो। बेल के वाले से बात होती है तो खुदारा जब 14 तारीख वाली पिछली जो एक डेट थी, तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि इंशाल्लाह 28 से पहले या 28 के फौरन बाद बेल के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा। और वो एक धमाका न्यूज होगी, सरप्राइज होगा सबके लिए। कोई चीज किसी से कोई ढकी छुपी नहीं थी, कोई शब खून नहीं मारा गया, कोई चोरी छुपे कुछ नहीं किया गया, पहले से बता दिया गया था कि हम करेंगे। वन थिंग। नंबर 2, आज की सिचुएशन क्या थी? चूंकि आज ऑनरेबल जो जज साहब थे कंसर्न, वो छुट्टी पे थे, तो जब जज साहब नहीं थे तो ऑब्वियसली इसकी डेट एक्सटेंड होना थी। अब वो एक रूटीन की डेट एक्सटेंड हुई है, और नेक्स्ट डेट जो है नैब कोर्ट में वो है 28 तारीख की। और ऐसा नहीं है कि 28 तारीख को नैब कोर्ट में अगर उससे पहले बेल ना हुई तो सैफ साहब को पेश नहीं किया जाएगा। खुदा न खास्ता अगर उस वक्त तक बेल ना हुई तो सैफ साहब को पेश किया जाएगा। लेकिन सैफ साहब ने स्पेशली रिक्वेस्ट की है तमाम अहबाब से, वो आपके दर्द को महसूस करते हैं, आपकी तकलीफ को महसूस करते हैं। वो ये चाहते हैं कि ये जो आप इतनी सैकड़ों मीलों की मुसाफत तय करके आते हैं, इतना खर्चा करके आते हैं, लेकिन आपकी मुलाकात भी नहीं हो सकती, अंदर भी नहीं जाने देते, और अगर किसी की मुलाकात हो भी जाए तो वो चंद मिनट की जस्ट वो मुलाकात होती है। तो उन्होंने तमाम अहबाब का शुक्रिया भी अदा किया है और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि यही जितना खर्चा आप करते हैं ये आप सदका खैरात कर दें, किसी मेंबर की हेल्प कर दें। तो लिहाजा कोशिश करें कि अवॉइड करें, कोर्ट में ना आए। अब जो अगली जो डेट है वो जैसा कि आपको पता है कि 23 फरवरी की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए जो है वो एप्लीकेशन दायर की गई है, और दुआओं की ज़रूरत है। आपको पता है कि इस वक्त जो हमारी लीगल टीम है, मेरा ख्याल ये है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो पाकिस्तान की बेस्ट 1 लीगल टीमों में से एक टीम है। 23 को क्या होता है, मैं किसी किस्म की कोई पेशगोई नहीं करना चाहता हूँ, प्रिडिक्शन नहीं करना चाहता हूँ। अदालती निज़ाम है, आपको पता है, और चूंकि ये बेल कोई बेल बिफोर अरेस्ट की नहीं है, ये बेल आफ्टर अरेस्ट है। ये जहन में रखिएगा कि 23 तारीख को सैफ रहमान खान न्याजी साहब ज़ाती तौर पे पेश नहीं होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनकी सिर्फ लीगल टीम वहाँ पे जाएगी।
ऑब्वियसली उसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे, और ये कोई आर्गूमेंट्स छोटे मोटे आर्गूमेंट्स नहीं होंगे कि बस वन गो में बेल हो जाए। खुदा करे कि अगर एक टाइम मिलता है दोनों फ्री कैन को, नैब को और हमारी लीगल टीम को सेम डे में ही आर्गूमेंट्स कंप्लीट करने का, तो फैसला 23 तारीख को भी आ सकता है। लेकिन ये भी मुमकिन है कि कोई एक आध डेट आगे भी एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन उस डेट पे सैफ साहब भी नहीं होंगे, लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि सैफ साहब होंगे नहीं। जो भी अपडेट होगा वो आपको कहीं ना कहीं से इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। और ये सूरत हाल है अब, जैसा कि मैं ग्रुपों में सुन रहा हूँ, अहबाब के तबसरे जारी और सारी हैं। कोई कहता है जी कुत्ती चोरन मिल गई है, कोई कहता है जी ये अदलिया इस तरीके से है, कोई नैब को गालियां दे रहा है, कोई किसको गालियां दे रहा है। गुजारिश ये है कि जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, हमारे मुल्क के अदालती निज़ाम, हमारे सिस्टम से सब लोगों को पता है, सब लोगों को पता है। आज मुझे नहीं है पता व्हाट इज़ द बैकग्राउंड, कि ऑनरेबल जज साहब चूँकि तशरीफ नहीं लाए थे, जिसकी वजह से ये डेट एक्सटेंड हो गई। फर्ज कर लेते कि अगर जज साहब आए भी होते तो फिर भी डेट एक्सटेंड ही होनी थी। ऐसा नहीं था कि आज उनकी जमानत हो जानी थी। रीजन कि जमानत के लिए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अप्लाई किया हुआ था ना, तो नैब कोर्ट इस्लामाबाद से किस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूज हैं कि नैब में ही क्यों नहीं बेल के लिए अप्लाई किया गया। तो लोगों का शायद हाफजा कमजोर है कि नैब कोर्ट ऑलरेडी सैफ साहब की बेल रिजेक्ट कर चुकी है पास्ट में। तो जब एक छोटी कोर्ट जब रिजेक्ट करती है तो फिर उसके बाद उससे ऊपर वाली कोर्ट में जाना होता है, लिहाजा बेल जानी ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फर्दर किसी किस्म का कोई मेरे पास कोई अपडेट हुआ तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।